بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے لیے اگلا امتحان کیا ہے؟ تحریک انصاف کو میدان سے باہر کرنے کے لیے، کرش کرنے کے لیے اب کیا ہونے والا ہے، اور اس پلان کے راستے میں رکاوٹ اب کیا آنے والی ہے، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے کتنی مشکلات تھیں، کس طرح وہیں لوگوں کو روکا جا رہا تھا، اسی وقت بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ پھر ہوا یہ کہ 2 دن زیادہ مل گئے، وہ نون لیگ نے یہ کام کر دکھایا، الیکشن کمیشن کو حکم دیا، الیکشن کمیشن نے کہا جی بالکل جناب جو حکم سر آنکھوں پر۔ تو اس میں پھر عدلیہ سے جا کر ریلیف ملے، کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ پھر آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ جی اب لوگ تجویز کنندہ، تائید کنندہ، ان کی باری ہے، ان کو پکڑا جائے گا، ان کو اغوا کیا جائے گا۔ وہ آپ نے دیکھ لیا، وہی سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اسکروٹنی کے حوالے سے خبریں آئیں کہ جناب ساروں کو فارغ کیا جائے گا، سارے نااہل ہو جائیں گے، اور یہ بات عمیر نیازی صاحب نے کی تھی کہ جی وہ ہمارے 1000 لوگ جو ہیں ان سب کو نااہل کر دیا جائے گا، کہ جی وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، مرتد کر دیا جائے گا ان کے کاغذات کو۔ تو وہ آپ نے دیکھ لیا۔ عمیر نیازی صاحب وکیل بھی ہیں، تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ ہے وکلاء کا۔ اب وکلاء کی باری ہے، جو جس کا وکیل ہے اس کے لیے مشکلات ہیں کہ وہ جا کر ٹریبیونل میں، عدالتوں میں پیش ہوگا، جس نے اپنے وکیل مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کی باری ہے، جو تجویز کنندہ، تائید کنندہ کوئی امیدوار بچ گیا ہے اس کے خلاف تو جانا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اب وکلاء کی بھی باری آ گئی ہے۔ اس پر اب دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء کی باڈیز بھی اب متحرک ہو گئی ہیں۔ جو رکاوٹیں ہیں اب اس سارے پلان میں، جس طرح آپ نے آج دیکھا پکڑ دھکڑ جاری رہی، ہر جگہ پر، ہر ضلع میں کچھ نہیں بچا، سب کو اٹھاؤ، غائب کرو، اور پھر ان سے بیانات آنے ہیں، ابھی ان سے بیان حلفی آئیں گے کہ جی میں تو تجویز کنندہ، تائید کنندہ ہوں ہی نہیں، پھر ان کو چھوڑا جائے گا۔ یہ سب سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب عدالتوں سے ریلیف ملنے کے امکانات سب کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایسے سے معاملات ہیں، یعنی ایسی سی کیا فضول باتوں پر، فضول وجوہات پر پیپرز ریجیکٹ کیے گئے ہیں کہ پہلی ہیرنگ میں اڑ جانے چاہیے عدالتوں میں۔ تو اب اگلا مرحلہ یہ ہے عدالتوں کا ہے، اور تحریک انصاف کے وکلاء پر امید ہیں اگر ان کو اٹھا نہیں دیا جاتا، غائب نہیں کر دیا جاتا، کچھ نہ کچھ تو بچ جائیں گے، کہیں اور سے کوئی اور وکیل کر لیں گے، تو یہ عدالتوں میں زیادہ تر کو ریلیف مل جائے گا، کیونکہ زیادہ بہت مشکل ہے اتنی بڑے پیمانے پر ساری عدالتوں کو مینج کرنا۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ 1985 کے بعد الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ ریٹرننگ افسران انتظامیہ سے لیے ہیں، یہ کمشنری نظام اور دیگر سے لیے ہیں، ورنہ ہمیشہ جوڈیشری کے انڈر ہوتے تھے، جوڈیشل آفیسرز کے انڈر الیکشنز ہوتے تھے، ان کو مینج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ آپ ماحول ہی دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے، پلاننگ ہے، جس کے تحت جناب آپ نے دیکھا کہ آروز جو ہیں کس طرح کے لگائے گئے ہیں، اور وہ جناب جس طرح کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ ابھی سیالکوٹ سے جو خبر آئی کہ جی جس نے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے، فوری طور پر جناب اس کو پروموٹ کر دیا گیا، اضافی چارج دے دیا گیا، اور وہاں پر جو ڈی سی تھا غالباً اس کو تو ہٹا دیا گیا۔ اس طرح سے تیزی سے جناب ترقیاں ہو رہی ہیں اور جو انعامات مل رہے ہیں۔ مگر اب آ جائیے رکاوٹ پر۔ رکاوٹ کیا ہے؟ عدلیہ ہے۔ اب مثال کے طور پر جو بابر ستار صاحب نے فیصلہ سنایا ہے، اور ریٹن آرڈر جو بابر ستار صاحب کا سامنے آیا ہے، اس نے بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دی ہیں۔ یہ ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں تھیں ان کے حوالے سے اسلام آباد دارالحکومت سے یہ خبر آ گئی ہے، جسٹس بابر ستار صاحب نے جو ریٹن آرڈر کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 3 مہینے کے اندر اس پر قانون سازی کی جائے۔ اب اس پر صرف یہ ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کابینہ بیٹھے گی اور وہ ایم پی او جاری کرے گی، اس کے اختیارات ہیں، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 10A اب جو ہے نا، جب آرٹیکل 10 آیا ہے، آرٹیکل 10 سے یہ متصادم ہے سارا کچھ۔ یہ ایم پی او 3 جو ہے آئین کے آرٹیکل 10 سے متصادم ہے۔ کسی بھی شخص کو صرف اس بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عمل کر سکتا ہے، یعنی وہ کچھ غلط کام کر سکتا ہے اس کو آپ پکڑ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں تک انہوں نے کہہ دیا چارج شیٹیں باقاعدہ، انہوں نے کہا جی جس طرح ایم پی او جاری ہوئے ہیں اس میں ابھی ہم ڈی سی کے خلاف چونکہ توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے تو اس پر ہم آبزرویشن نہیں دے رہے، باقی ساری کہانی ختم ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک بھر میں سیاسی رہنما اور کارکنوں کی نظربندی کے جاری احکامات پر سوال اٹھایا ہے۔ کسی شخص کی نظربندی اس شبے کی بنیاد پر سفارش کہ وہ مستقبل میں کوئی ایسا عمل کرے گا جس سے نقص امن کا خدشہ ہو، آئین کے آرٹیکل 10 کے متصادم ہے، اور جب تک نقص امن کا کوئی عمل ہو چکا ہو یا ہو نہ رہا ہو، گرفتاری یا نظربندی کے کسی قانون کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ آئین ریاست کو کسی ایسے عمل کے خدشے کی بنیاد پر ابھی ہوا ہی نہیں جو عمل، اس پر گرفتاری کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر انہوں نے پچھلے جتنے ہوئے ہیں ان سب پر سوال کھڑے کر دیے۔ تو اب یہ پورے ملک میں امپلیمنٹ ہوگا تو ایم پی اوز یہ تو فارغ ہوتے نظر آ رہے ہیں جب تک جسٹس بابر ستار صاحب جیسے کچھ لوگ موجود ہیں۔ اچھا، آج کی پکڑ دکڑ میں جناب سب سے جو اہم رہا کہ وہی
امجد پرویز جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، وہی امجد پرویز جو نون لیگ کے ان کے شریف خاندان کے وکیل ہیں، ان کا آپ نے دیکھ لیا، ان کو چائے شائے پیش کی جا رہی تھی، ان کو وی آئی پی پروٹوکول ملا، جب منصف کے بن کے آئے تو ان کو دھر لیا گیا، یہ سب سے خاص بات رہی۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اس کا چرچہ ہے کہ جی شہر افریدی اور دیگر کی ایم پی او کے تحت نظر بندی کے خلاف درخواستوں پر تحریر حکم نامے کی تفصیل میں جسٹس بابر ستار کی جانب سے 82 صفحات مشتمل حکم نامہ آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے، لیکن اب یہ وفاقی کابینہ کے تحت اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے جتنے آرڈیننس لے کر ہے اس میں انہوں نے آمریت کا، ضیاء الحق کا حوالہ دیا، کس طرح سے سارا معاملہ چلتا رہا۔ تو اس وقت ہائی لائٹ یہ ہو رہا ہے، شاندان گلزار صاحبہ کا بھی کیس تھا، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اسلام آباد حفاظتی حراست کے قوانین کے تحت اختیارات سیاسی نتائج خاص طور پر الیکشن سے پہلے بھی استعمال کیے گئے۔ ایم پی او کے تحت حاصل کیے گئے اختیارات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بڑی زبردست آبزرویشن دی ہے کہ ان کا کس طرح سے یہ سیاسی طور پر استعمال ہوا ہے موجودہ ساری صورتحال میں۔ تو یہ تو جناب سارا کچھ واضح ہو گیا کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے، کس طرح سے معاملات چلتے رہے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے کہ اب میں نے کہا نا سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے اس پکڑ دھکڑ اور اگلے مرحلے میں ایک بم شل کی بات ہو رہی ہے جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں بڑی اہم بات ہے کہ ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز سامنے لائی گئی ہے، ایک ایک چیز اب سامنے آ چکی ہے، اور اس میں اب الیکشن کمیشن کو سارا کچھ بتا دیا گیا ہے، اور اس میں اب یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ لوگ ہیں، اور پوری تعداد کے ساتھ ابھی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر تو اور بہت بڑی چیزیں ہیں۔ ابھی تو صرف جو درخواست گئی جس کو بم شل کہا جا رہا ہے وہ ہے پاکستان بھر میں پی ٹی آئی امیدواروں کے اور ان کے تائید و تجویز کنندگان کی گرفتاریوں کا مکمل ڈیٹا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں درخواست کی شکل میں دے دیا ہے۔ 54 رہنماؤں اور امیدواروں کے نے مشترکہ درخواست دی، پی ٹی آئی کو آئین کے مطابق حقوق فراہم کرنے کی استدعا 17 اضلاع کے ڈی آر اوز، صوبائی وفاقی حکومتوں، نادرا، پیمرا، پی ٹی آئی کو فریق بنایا گیا۔ اچھا، ایک آر او کے ہٹانے پر الیکشن کمیشن چلا گیا کہ جی یہ دیکھیں ہمیں تو الیکشن نہیں کروانے دیے جا رہے، کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا اس آر او کو تبدیل کیا جائے، جبکہ الیکشن کمیشن خود کئی آر اوز تبدیل کر چکا ہے۔ ابھی انہوں نے بہانہ بنانا ہے الیکشن سے بھاگنے کا۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے الیکشن سے فرار اختیار کیا جائے، اگر عدالتیں اس میں آتی ہیں تو کہا جائے دیکھیں جی عدالتیں ہو رہی ہیں، بھئی آپ نے ساروں کو ہی کہا آزاد نامزدگی جس کا تعلق تحریک انصاف سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، تو اس پر تو میمز بن رہی ہیں کہ ایسے ایسے ٹھپے لگ رہے ہیں، ریجیکٹ ریجیکٹ ریجیکٹ، ادھر نواز شریف صاحب ایکسیپٹ ایکسیپٹ ایکسیپٹ، یعنی پوچھ رہا ہے پولیس والا آپ کا تعلق کس سے ہے، اگر نون لیگ سے نہیں ہے تو ڈالو اندر۔ یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بڑی خبر نہیں ہے، پی ٹی آئی کے 54 امیدواروں نے الیکشن کمیشن میں مشترکہ درخواست دے دی ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ کیا 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 جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب ایک اور چیز بہت اہم، یہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے وہ ضرور صاحب سن لیجئے۔ یہ جناب سہیل راشد ہیں، نیب کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں سما ٹی وی کے لیے، اور سما ٹی وی پر یہ خبر چلی ہے، علیم خان صاحب کا جو چینل ہے، استحکام پاکستان پارٹی والے پہلے تحریک انصاف میں ہوتے تھے، توشہ خانہ ریفرنس کی تفتیشی رپورٹ، توشہ خانہ کیس عمران خان کے خلاف ہے، اس کی تفتیشی رپورٹ آ گیا، کیس ہی سارا فارغ ہے۔ نایاب تحائف کی قیمت جاننے کا پاکستان میں نظام ہی موجود نہ ہونے کا انکشاف، نیب کو گراف جیولری سیٹ کی قیمت بتانے سے تمام ادارے ناکام۔ نیب کا عمران خان کے لیے کم قیمت لگانے والے افسران کے خلاف رشوت یا مالی قواعد کا ثبوت نہ ہونے کا اعتراف، کہ بھئی کوئی کرپشن کے تحت انہوں نے کوئی کم قیمت لگائی ہو، جب آپ کو اس کی اصلی قیمت کا ہی نہیں پتا، اس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ اس کی اتنی قیمت تھی، نہیں اتنی ہونی چاہیے تھی، اتنی ہونی چاہیے تھی، اتنی قیمت پر انہوں نے یہ خرید لیا، یہ غلط ہے، اس میں کوئی رشوت ہے، کوئی ثبوت کچھ نہیں، تو وہاں سے بھی جناب ساری چیزیں فارغ ہو رہی ہیں۔ یہ بھی ایک بام شیل ہے، سب کا ثبوت اکٹھے کرنا ہے، یہ ویڈیو ایویڈنسز، یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کو دینا، پھر آگے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ اس پر صدیق جان نے بھی پورا وی لاگ کیا ہے کہ بلنڈر ہے کہ یہ پورے ثبوت جو ہے تحریری طور پر سپریم کورٹ ابھی تک نہیں لے کر گئے، اس پر ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کی لیگل ٹیم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم زبردست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر ایسے لگ رہا ہے کہ فوکس ابھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا تو دباؤ اور ہر طرف سے اتنی یلغار ہے کہ کہاں کہاں دیکھیں، لیکن امید ہے کہ اس طرح نشاندہی ہو رہی ہے تو اب اپنے کیسز کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ یہ ہے جناب اس وقت تک لیٹسٹ اپڈیٹ۔ اس پکڑ دھکڑ کا آنے والے دنوں میں اس طرح فائدہ نہیں نظر آئے گا، اور اس طرح سے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں چیزیں نظر آئیں گی لوگوں کو کہ ابھی تحریک انصاف کو اس طرح سے یا ان کے ووٹر کو مایوس نہیں کیا جا سکا۔ یہی بڑی فتح ہے تحریک انصاف کی۔ اللہ حافظ۔